بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کے دور حکومت میں نون لیگ والے یا عمران خان کے مخالفین عمران خان کے اوپر الزامات لگاتے تھے کہ اس نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اور شہباز شریف نے تو یہاں تک کہا تھا کہ عمران خان نے ملک کا بیڑا غرق کیا تھا اور ہم اس ملک کو بچانے آئے ہیں، اور جب اس ملک کا بیڑا غرق حقیقت میں خود کر کے چلے گئے تو پھر یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس ملک کو ہم نے دیوالیہ ہونے سے، ڈیفالٹ ہونے سے بچایا۔ لیکن یہ وہ ملک تھا جس کے بارے میں جب ہم کہتے تھے کہ فیصل آباد میں جو کپڑے کی انڈسٹری ہے وہ بوم پر تھی، اس میں کئی ایسی فیکٹریز تھی جو بند تھی، ان کو دوبارہ چلایا گیا۔ میرا خود ایک دفعہ فیصل آباد کا چکر لگا تھا، وہاں جاننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ اب ہمیں لیبر نہیں ملتی، اتنا کام بڑھ چکا تھا فیصل آباد میں، اور یہ لوگ اس پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ جھوٹی پروپیگنڈا، جھوٹی خبریں پھیلانا، یہ ان کا وتیرہ رہا ہے۔ انہوں نے پورے ملک میں لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ عمران خان نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، لیکن یہ اپنے 16 ماہ بھول جاتے ہیں۔ جیسے نواز شریف واپس آئے تھے اور ان کی واپسی پر ان کی جو ایک گرینڈ تقریر رکھی گئی تھی، جلسہ رکھا گیا تھا، اس جلسے میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ میرے دور حکومت میں یہ تھا اور آج یہ حالات ہیں۔ اگر وہ عمران خان کے رجیم چینج کے بعد جو حکومت ختم ہوئی تھی تب کبھی کہتے تو شاید بات ہضم ہو جاتی، لیکن وہ آج کے دن کے ریٹ کا بتا رہے تھے، تو مطلب وہ بیچ میں اپنے 16 ماہ جو ان کی بائی کی حکومت تھی وہ بھول ہی گئے۔ تو یہ ان سب کا یہ فراڈ کہہ لیں عوام کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، لیکن یہ باز آنے والے نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ سمجھتے عوام بیوقوف ہے، اور اس کا نتیجہ آج فیصل آباد کے رزلٹ نے دے دیا۔ فیصل آباد میں 10 سیٹوں میں سے 9 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی۔ تو اس رزلٹ کو دیکھ کر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں نے عمران خان کے دور حکومت میں جو ان کی انڈسٹری کے اوپر ایک بوم آیا تھا، اس بوم کو انہوں نے پہچانا تھا، اور عمران خان کی حکومت نے جس طرح ان کو ریلیف دیے تھے اور جس طرح ان کو سپورٹ کیا تھا اپنے کاروبار چلانے کے لیے، تو اس کا یہی ثبوت ہے کہ انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا اور وہ پہچان گئے۔ یہ نون لیگ والے یا عمران خان کے مخالفین سمجھتے کہ ہم جو چورن بیچیں گے لوگ خریدیں گے، لیکن ہر بار ایسا نہیں ہوتا، ہر بار نہیں ہوتا۔ اس بار الیکشن میں لوگوں نے ان کے جھوٹ انہی کے منہ پر دے مارے، اور کئی جگہوں پر، کئی حلقوں میں لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے سنے گئے کہ لوگ تو ہمارے پاس آتے تھے، ہمارے پاس کھانے کھاتے تھے، لیکن ووٹ انہوں نے ہمارے مخالفین کو ڈال دیا۔ تو یہ چیزیں سمجھ لیں کہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، آپ نے کبھی ہیرا پھیری نہیں چھوڑی، تو پھر اس قوم نے بھی وہ جو کہتے ہیں نا کہ جیسے کو تیسا، تو اس قوم نے بھی پھر آپ کے ساتھ ویسے ہی کیا جیسے آپ نے دھوکے دیے، قوم نے بھی آپ کو لارے پہ رکھا۔ اور آج اس رزلٹ کے بعد یہ چیز تو کنفرم ہو گئی کہ آپ کی سیاست پاکستان میں ختم ہو چکی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکی ہے۔ یہاں پر ایک ان بڑے بڑے صحافیوں سے بھی میں مخاطب ہونا چاہوں گا جو بڑے زم سے، بڑے طعنے سے کہتے تھے کہ تم لوگ تو یوٹیوبر ہو، یوٹیوبر کی کیا اوقات ہے، اور یہی یوٹیوبر یہی سب کچھ بتاتے رہے کہ باز آ جائیں، یہ نہ ہو کہ پھر آپ کو منہ کی کھانی پڑے۔ اور اس الیکشن میں یہ ثابت ہو گیا کہ جو باتیں یوٹیوبرز کہتے تھے وہی سچ ہوئی ہیں، اور یہ جو بڑے بڑے ڈگری ہولڈر صحافی نماز جو گدھے ہیں، ان کی ساری باتیں جھوٹی نکلی۔ بلکہ میں تو کہوں گا میاں صاحب کو ڈبونے میں اصل ہاتھ انہی جیسے صحافیوں کا ہے جو گدھ کی طرح ان کے آگے پیچھے منڈلاتے تھے۔ مجھے تو رہ رہ کر فکر ہو رہی ہے کہ سلیم صافی کا کیا بنا ہوگا، غریدہ فاروقی کا کیا بنا ہوگا، اور سب سے بڑھ کر میاں صاحب کی جو سب سے چہیتی تھی عظمیٰ بخاری، اس کا کیا بنا ہوگا۔ یہ سب اب منہ چھپائے پھرتے ہیں، لیکن ابھی 4 دن پہلے تک ان کی رعونت دیکھنے والی تھی۔ یہ اپنے علاوہ کسی کو انسان نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے سپورٹر جو تھے وہ بھی ایسے ہی تھے، وہ بھی پی ٹی آئی والوں کو جس قدر تذلیل کر سکتے تھے اس قدر انہوں نے تذلیل کی، جس قدر اپنی زبان کی غلاظت نکال سکتے تھے انہوں نے نکالی۔ لیکن آج جب الیکشن آیا اس کے بعد یہ سب چھپ کر بیٹھ گئے، اور نہ صرف چھپ کر بیٹھ گئے بلکہ یہ تو چھپ کر بیٹھ گئے ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں وہ بھی چھپ کر گھروں میں چلے گئے تھے، لیکن پھر ان کو زبردستی بلوایا گیا کہ آئیں جناب، آئیں اور فیس کریں عوام کا غصہ اور تذلیل، تاکہ کوئی کسر باقی نہ رہ جائے۔ بہرحال اب آنے والے 2-3 دن میں یہ چیزیں، معاملات کلیئر ہو جائیں گے، لیکن یہ چیز آج بھی کلیئر ہے
نون لیگ کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر۔